ایک دفعہ میں اسلام آباد میں پشاور موڑ سے ایک ٹیکسی لی تو ٹیکسی ڈرائیور مجھے بتانے لگا کہ میں تو جی موت کے منہ سے واپس آیا ہوں، میں نے یہ روڈ سے ہٹا کے ٹیکسی کھڑی کی ہوئی تھی تو اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑا ڈیمپر، یہ موت کے گولے ہیں بڑے بڑے، یہ جو ڈیمپر ہے نا ہمارے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں بغیر بریکوں کے، کسی وقت کسی گاڑی پہ چڑھ سکتے ہیں، ان سے بچ کے انسان کے، ویسے تو موت اللہ کے اختیار میں، لیکن اپنی طرف سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیمپر آ کے میرے اوپر چڑھا، بالکل پس گئی میری ٹیکسی، اور لوگوں نے تو گمان کیا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا، بہرحال ہڈی پسلی میری ٹوٹ گئی۔ شفا انٹرنیشنل میں تقریباً 1 سال تک کہتا ہے جی میں علاج کرواتا رہا، ملینز آف روپیز لگ گئے، الٹیمیٹلی میں الحمدللہ موت کے منہ سے واپس آ گیا۔ اللہ نے منو نوی زندگی دیتی ہے جی، منو تے آگے رشتہ دار بھی مل گئے سن کہ پائی انہیں نیچے بچنا، انہیں وینٹیلیٹر تے چڑھ گیا۔ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوا بندہ کدھر بچتا ہے؟ اچھا جی، میں نے کہا جی اس کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آ گئی ہوگی، تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ کہتا جی کدے ٹائم مل جاتا جمعے دی نماز پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا کہ اگر یہ لوگ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی وہی کام کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے۔ یہ دنیا میں واپس ہی آیا نا جی بندہ، پھر وہی کام۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچانک موت تم پر آ جائے اور تمہیں ہوش بھی نہ رہے، ان تقولوا نفس یا حسرتا، یا کوئی جان پھر موت کے وقت جب موت سامنے دیکھے تو اس وقت کہنا شروع کر دے ہائے افسوس ما فرطت فی جنب اللہ، اس سستی کے معاملے میں، اس کوتاہی میں جو میں نے اللہ کے حق میں کی۔ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں ہی تھا۔ یہاں بھی لوگ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی جوان آدمی داڑھی رکھ لے انہوں کہتے ہیں تکو جی نے جوانی جی روگ لا لیا۔ اندازہ کریں آپ، کوئی جوان عورت نقاب کرنا شروع کر دے تو اس کی سہیلیاں اس کو کہنا شروع کر دیتی ہیں دیکھو جی اس نے جوانی میں روگ لگا لیا، یعنی دین پہ چلنے کو یہ روگ لگانا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہے کہ ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں جو سستی کی، میں تو مذاق ہی اڑانے والوں میں رہا۔ او تقولو، یا پھر یہ کہنا شروع کر دے لو ان اللہ ہدانی، کاش دنیا میں اللہ نے ہی اگر مجھے ہدایت دے دی ہوتی، لکنت من المتقین، میں بڑا پرہیزگار ہوتا۔ یہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں، اور جی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق، آج تک کسی نے کہا جی دعا کرو جناب میں ہوں کھانا کھان چلا اللہ تعالیٰ توفیق دے میں روٹی منہ پا ہی لواں؟ نہیں۔ یا کوئی بندہ پیشاب کرنے کے لیے جا رہا اور کہ جی دعا کرو میں صحیح سلامت کر رہا ہوں، حالانکہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، پیشاب کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رک جائے تو زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی کا پیشاب نہیں جاری کر سکتی، لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ جی دعا کرو جی، کیوں؟ وہ ہمارے اندر پیشن ہوتا ہے کہ جی کرنا ہے۔ جب بھی بات آتی ہے کتاب و سنت پہ چلنے کی، اللہ کے تابع فرمان بننے کی، فوراً ہی کہتے جی دعا کرو جی۔ اور میرے بھائی دعا کرنے سے کیا ہونا ہے جب ہماری اپنی نیت ہی اندر سے بدلنے کی نہیں ہے، ہم خود ہی بے ایمانی پر اترے ہوئے ہیں۔ دعا کرنے سے کچھ نہیں ہونا جب تک اپنی کوشش نہیں ہوگی۔ ایمان اور اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنا، یہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گا۔ یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے شخص کو جس طرح لوگ بھیک ڈال کے چلے جاتے ہیں اس طریقے سے ہدایت نہیں ملنے والی میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو اس کی راہ میں کوشش کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا کوئی راہ نہیں اس کے لیے کھولی جائے گی میرے بھائیوں۔ جتنے بھی کوشش کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون سمجھ لیں کہ جب تک کوئی شخص خود کوشش نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور یہ دیکھ لیں یہ وہی جملہ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں، اے جی دعا کرو جی اللہ ہمارا یہ نہ ہو کہ موت آ دھمکے تم پر اور تم کہو ام تقولوا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ ہی مجھے ہدایت دے دیتا میں پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی یہ اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ پہ ہی ڈال دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ او تقولوا حین تری العذاب،
یا تم میں سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے جب موت کا عذاب اس پر آ جائے لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، اگر کاش میں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ چلا جاؤں نا تو میں نیکوکاروں میں شامل ہوں. یہ وہی بات، ایک بار پھر یا اللہ دنیا بھیج دے. کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی، جس طرح پہلے زندگی گزر رہی تھی اس طرح ہی گزرے گی.